أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. جی اگر آج کی آیات 7-9 تک کمپلیٹ نہ بھی ہوئی تو بھی انشاءاللہ جتنے بھی ہوں گے ہم اس سے کوئی لیسن رکھیں گے، کیونکہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہمارا انٹروڈکشن کا بھی تھا. اسٹارٹ کرتے ہیں. الف لام میم. آپ کو پتہ ہے الف لام میم حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمارا کامل یقین یہی ہے کہ اس کا معنی انسانوں میں سے کسی کو نہیں معلوم. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی بتائے نہیں ہیں، تو ہم اس کو اسی طرح سے معنی لکھ لیتے ہیں. الف لام میم کا معنی الف لام میم. اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے. اچھا ایک پی ڈی ایف میں نے آپ لوگوں کو اور بھیجی تھی جس میں روٹ ورڈز لکھے ہوئے تھے. روٹ ورڈز کا کیا ہوتا ہے کہ ہر جو کلمہ یعنی کہ جو ورڈ قرآن مجید کا ہوتا ہے نا، قرآن مجید کے ہر لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ہر لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. تو اس لفظ کو 3 حرف سے ملا کے بنایا جاتا ہے. تو وہ جو 3 حرف ہوتے ہیں وہ اس کے روٹ ورڈ یعنی کہ اس کے اوریجن کہلاتے ہیں. جیسے اللہ کا اوریجن جو ہے وہ حمزہ، لام اور ہا ہے. اور یہ میں ہا جو بول رہی ہوں اس کا مطلب ہا ہے الف زبر ہا نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں جو حروف تہجی ہوتے ہیں وہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا اس طرح سے. تو گول والی ہا جو ہے وہ اللہ کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی بھی الہ ہوتا ہے. الہ کا معنی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی حمزہ لام ہا ہی ہے. تو الہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام بھی اللہ اسی روٹ ورڈ سے جو ہے وہ نکلا ہے. اس کا معنی کہ اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. الہ جو ہے وہ اس کی کیا صفات ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید اس شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور وہ کیا کہ وہ زندہ یعنی کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اٹ سیلف بائی اٹ سیلف قائم ہے، وہ زندہ ہے. اور القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے. یعنی
اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور وہی تو ہے جس نے مخلوق کو بنایا ہے. تو مخلوق کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ ایسے الہ کی عبادت کرے. عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہ تھا، بلکہ ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو دوسرا آپ دیکھیں جب عقیدے کا بگاڑ شروع ہوتا ہے نا تو وہ اس جگہ پہ نہیں ختم ہوتا، بلکہ ہر دفعہ ہر سال اس میں بگاڑ پہ بگاڑ بننا شروع ہوتا ہے. ہر انسان، ہر نئی جو جنریشن ہے نا اس کے اندر مزید بگاڑ پیدا کرتی ہے. تو اس عقیدے کو مزید کیسے بگاڑا گیا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، بلکہ اللہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں آ گئے، نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے ان کا عقیدہ یہاں بنا. پھر کسی اور نے یہ کہا کہ یہ بلکہ تین میں سے ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے. ایک اللہ یعنی کہ جو جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بگ گاڈ ہوا، یعنی بڑا گاڈ، بڑا خدا. اور اس کے بعد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے بنے، اور تیسرا جو ہے اس میں ان کے اختلاف ہے. کچھ گروہ کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام، اور کچھ گروہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام، کیونکہ جبریل علیہ السلام کا پر ایمان ہے ان لوگوں کا. اور ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت جو دی تھی، یعنی جو بھی ان کے معجزات تھے وہ سب جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ہوا کرتے تھے. فرشتوں کی مدد سے ہی تو معجزات ہوتے ہیں. تو اس پہ ان کا یہ ان کی کانسیپٹ، یہ جو تین تکون جو بناتے ہیں نا، یہ ٹرائنگل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، تو وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے ان کا. ٹرینٹی، TRINITY، ٹرینٹی یہ کہتے ہیں اس کو. تو اس چیز کو یہی پہلی ہی آیت میں رد کیا جا رہا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو خود پیدا ہوئے ہیں، جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب کہاں تھے وہ؟ تب وہ زندہ نہیں تھے، تب وہ تھے ہی نہیں. تو جب وہ خود پیدا ہوئے ہیں تو وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ اور الہ کی صفات یہی ہونی چاہیے کہ اس کو کسی سہارے کے محتاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تو خود سہارا دینے والا ہونا چاہیے. جیسے اللہ ہے، اللہ کو کسی سہارے کے محتاج نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الاخلاص میں جو بیسک وہ ہے، شروع کی 2 آیات ہیں، قل هو اللہ احد، توحید کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. الصمد کا جو معنی ہے نا، اس کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے ایسی مضبوط چٹان جس کو سہارا بنا کر دشمن سے لڑا جائے. یعنی جو کوئی جنگجو قوم ہے وہ دوسرے سے لڑنے کے لیے اس چٹان کا سہارا بنائے اور اس کے پیچھے سے جیسے اس کے پیچھے چھپ کر جس طرح سے وار کرے اور لڑائی کرے، یعنی کہ وہ اس سے وہ چٹان جو ہے وہ اس کو سہارا دیے ہوئے ہو. اس لفظ کو پھر آگے عربی زبان میں بڑے بڑے سرداروں کے لیے بولا جانے لگا جو کہ لوگوں کو پناہ دیتے تھے اور لوگ ان سے اپنے مسائل کے لیے حل کے لیے رجوع کرتے تھے. تو اس طرح یہ لفظ جو ہے یعنی الصمد کا جو لفظ ہے وہ اسی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا کہ مضبوط سہارا، اور مرجع کے نام سے. مرجع کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے. یعنی جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ اپنی امی. سب سے پہلے امی ابو یاد آتے ہیں، اور زیادہ مصیبت بڑھ جائے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. ہر انسان کو یاد آتا ہے. آپ دیکھیں مشرکین مکہ بھی جو تھے نا، وہ اپنے بتوں کو پوچھتے تھے، اور اپنی کوئی انہوں نے اپنا رزق کا بت بنایا ہوا تھا، کوئی اولاد کا بنایا ہوا تھا، کوئی فلاں چیز کے لیے بنایا ہوا تھا. لیکن جب وہ سمندر میں اٹکتے تھے، جب سمندر میں کسی کشتی میں وہ طغیانی آ جاتی تھی اور طوفان میں گر جاتے تھے تو سب کو بھول کر اللہ کو پکارتے تھے. تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ انسان کسی کو پوجے گا. یعنی اللہ نے ایک چیز اس کے اندر رکھ دی کہ تم نے کسی کو الہ بنانا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے تو اللہ ہی. جب انسان اللہ کا بندہ نہیں بنتا نا، جب انسان کو اللہ نہیں ملتا تو وہ کسی اور چیز کو ڈھونڈتا ہے. آپ دیکھیں جو کیو مین بھی ہوں گے نا، جو لوگ کہیں نہ کچھ پوج رہے ہوتے ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، سورج کو پوج رہے ہیں، کسی چیز کو پوج رہے ہیں، لیکن ہر کوئی یہ کر رہا ہے. جو ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے نا، جو بالکل لا دین ہوتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہوتا ہے کہ یہ نظام کوئی اور نہیں، مطلب کوئی چلا رہا ہے، یہ نظام اٹ سیلف بگ بینگ تھیوری نہیں ہے. پھر آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود بخود قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں، اچھائی کرنے میں بھی اور
کوئی بھی کام کر لیں, ایون ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں نا. ہم کیا کہتے ہیں, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, مدد بھی ہمیں اسی سے ملے گی. تو آگے دیکھیں نزلہ, اب اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں. اپنے تعارف کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا. نزلہ علیکا, آپ پر. علیکا کا لفظ ہے اللہ اور پلس کا. اللہ کیا تھا, اوپر, الل جبل ہی میں نے بتایا تھا آپ کو, اور کاف زبر کا ہماری پروناؤن کی ضمیر ہے, یہ پروناؤن ہے یعنی مخاطب کے لیے, یعنی آپ. یہ ویسے تو کے لیے آتا ہے کاف زبر کا, یعنی سنگولر ایک کے لیے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم تو نہیں کہیں گے, تو ہم ان کو آپ کہیں گے. تو اس لیے ہم نے بولا آپ پر, آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو نزلہ, اس نے نازل کیا. نزلہ کا جو لفظ ہے نا, نون زا لام نزلہ سے ہے. اس کے روٹ ورڈ کی پوری میں نے لسٹ جو ہے پوری سورت آل عمران کی میں نے گروپ میں شیئر کر دی ہے. اگر آپ سے یہاں مس بھی ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, وہاں سے لسٹ میں سے دیکھ لینا ہے. نزلہ, نون زا لام نزلہ کا معنی ہوتا ہے اتارنا. اب آپ اس میں دیکھیں جو نون پہ زا کے اوپر جو شد لگی ہوئی ہے نا, تشدید, اس کا مراد ہوتا ہے بتدریج, یعنی گریجولی. یعنی آپ یہی لفظ نیچے دیکھ رہے ہیں تیسری لائن میں, دیکھیے وہ انزلہ, اس کا معنی بھی لکھا ہوا ہے اور اس نے نازل کی, اور اوپر لکھا ہوا ہے اس نے نازل کی, واو کے لیے اور آ گیا, ٹھیک ہے. مطلب دونوں کا سیم ہے, لیکن اس کے مفہوم میں فرق ہے. کیا فرق ہے کہ نزلہ کا معنی ہوتا ہے گریجولی نازل کرنا, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ کو پتا ہے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے, پورا ایک ساتھ نہیں اتارا گیا. اور اس کی کتنی بڑی حکمت تھی کہ آپ سوچیں کہ پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نازل کر دی جاتی, کوئی عمل ہی نہیں کر پاتا. آہستہ آہستہ نازل کی گئی تاکہ آہستہ آہستہ عمل میں بھی ڈھل جائے. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ آپ کے دل پر اتر رہی ہیں, آہستہ آہستہ اسے آپ کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو علیہ کا آپ پر, الکتابہ کتاب, کتاب کیا ہے, اس سے مراد قرآن مجید ہے, یہ لکھ لیجئے اپنے پاس. بالحقی, ساتھ حق کے, بازیر بھی ساتھ کے لیے, اور الحقی حق کے, ساتھ حق کے. مصدقن, تصدیق کرنے والی ہے. صاد دال قاف صدقہ, اس کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا, لیکن جب صاد دال پہ تشدید آ جاتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا. جیسے سچ کو سچ کہنا. آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر کا جو لقب ہے وہ کیا ہے, حضرت ابو بکر صدیق, کیونکہ جب وہ واقعہ ہوا تھا نا معراج کا واقعہ, تو اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں ایسے ایسے سات آسمان کا سفر کر کے آیا ہوں, تو لوگوں نے مذاق اڑایا, اور ایک نے جا کر حضرت ابو بکر کو پکڑ کے کہا کہ پتہ ہے تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے, تمہارا ساتھی تو کہتا ہے کہ وہ راتوں رات 7 آسمان کا سفر کر کے آ گیا. تو جب انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا, اگر حضور کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے تھے کہ ان کو یہ لقب دیا گیا صدیق کا. تو یہ صدیق میں بھی آپ دیکھیں دال پہ شد آتا ہے, تشدید آتی ہے. تو مصدقن, تصدیق کرنے والی ہے. کس کی تصدیق کرنے والی ہے, لی ماں, ان کی جو. لام زیر لی کے لیے آتا ہے, اور ماں جو ہے میں نے آپ کو بتایا موصولہ ہے, ماں جو, تو ان کے لیے جو, صحیح ہے, یا یہ کہیں کہ ان کی جو, ٹھیک ہے. بینا یدئی, بینا یدئی کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے سامنے. یدا کا معنی بیسیکلی ہوتا ہے سامنے, یدا کا معنی ہوتا ہے ہاتھ. تو ہاتھوں اگر آپ ہاتھ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ آگے کی طرف ہی ہوتے ہیں نا, پیچھے تو نہیں مڑ سکتے. تو ہاتھوں کے سامنے تو مطلب آگے, یعنی ان سے پہلے. تو مراد ہم یہاں پر لے رہے ہیں, لٹرل معنی نہیں لے رہے ہیں. بینا یدئی کا معنی ہوتا ہے اس کے سامنے تھی, اور ہی جو ہے نا, ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, کتاب کی طرف, یعنی قرآن کی طرف. تو قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں اس کی تصدیق کرنے والی, اور وہ کون سی تھی, وہ انزلہ, اور اس نے نازل کی, التوراۃ, تورات, والانجیل, اور انجیل. تورات اور انجیل جو بھی پہلے موجود تھی ان کی تصدیق کرنے والی, یعنی ان کو سچ کہنے والی تھی. پھر آگے دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ تورات اور انجیل میں دونوں میں کیا ہو گئی تھی, تحریف ہو گئی تھی. ان لوگوں نے اپنی مرضی کی باتیں بھی اس میں ایڈ کر دی تھی, اللہ کا احکام بھی ساتھ میں تھے, کچھ صحیح آیات بھی تھیں, اور کچھ ان کی اپنی زیادہ تر جو ہے وہ اس میں ملاوٹ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے من قبل, اس سے پہلے. قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے, میں اس سے پہلے, ہدن, ہدایت, للناسی, لوگوں کے لیے. یہ لوگوں کے لیے اس سے پہلے ہدایت تھی, یعنی کہ کس سے پہلے, اس قرآن سے پہلے بھی, اور تحریف سے پہلے بھی. جب تک تحریف نہیں ہوئی تھی یہ کلی ہدایت تھی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ جو بھی
ایمان لائیں گے سچے دل سے اور اس کے اوپر عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جنت کا ان کو دیں گے. پھر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اس نے نازل کیا فرقان. فرقان جو ہوتا ہے نا, فا را قاف, اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا. کس چیز میں فرق کرنے والا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو اس سے مفسرین نے ایک تو جو ہے وہ قرآن ہی مراد لیا, دوسرا مراد لیا کہ یہ معجزات ہو سکتے ہیں, تیسرا انہوں نے مراد لیا کہ یہ انسان کی اپنے اندر جو ایک فرقان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ایک ایسی حس رکھی ہے کہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. جو انسان بالکل لا دین بے دین ہوگا نا, ان پڑھ جاہل, اس کو بھی پتا ہوگا کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے, چوری کرنا غلط چیز ہے, اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو یہ میں نے غلط کیا ہے. اور کوئی اچھا کام کرے گا تو اسے خوشی محسوس ہوگی اور اسے پتا ہوگا کہ ہاں یہ کام صحیح ہے. کوئی کام اس کے سامنے اچھا ہو رہا ہوگا تو وہ پہچان سکے گا کہ ہاں یہ صحیح کام ہے. تو یہ جو پہچاننے کی صلاحیت ہے نا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ فرقان ہے. صحیح ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور دیکھیے کہ تورات اور انجیل جو ہے اس میں تحریف ہونے کے بعد اس میں سے کچھ چیزیں تھیں جو کہ صحیح بھی تھیں. تو قرآن اس سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ جو چیزیں اس میں صحیح تھی نا اس کی تصدیق کر رہا تھا کہ دیکھو جو باتیں اس میں قرآن, اس میں جیسے آخری نبی کی کتنی ساری نشانیاں جو ہیں وہ تورات میں اور انجیل میں موجود تھیں اور اتنی ریپیٹڈلی تھیں کہ وہ اتنا پڑھتے تھے اس کو کہ اس کے بارے میں قرآن میں ہی آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ جیسے یہ جو جن کو میں نے کتاب, جو اہل کتاب ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتے ہیں نا. تو یہ ایسے اتنی ریپیٹڈلی ان کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں کہ یہ ان کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے. تو یہ لا علمی میں انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے. تو یہ فرقان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نصب کر دیا ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ہر انسان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایک خوبصورت آیت قرآن مجید میں ایک اور موجود ہے اور وہ ہے سورت شمس کی آیت ہے. سورت شمس کی آیت ہے آیت نمبر 8 کہ آیت نمبر 7 میں کچھ ہے کہ ہم نے انسان کو یعنی نفس کو پیدا کیا, اس کے انسان یعنی نفس یعنی انسانی جان کو پیدا کیا, پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا. یعنی انسان کے اندر ہی اس کا بدی اور تقوی اس کے اندر موجود ہوتا ہے, تبھی تو وہ فرقان ہوتا ہے نا کہ اچھائی برائی اس کے اندر موجود ہے. پھر واپس آ جاتے ہیں, آگے آیا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے, الذین میں نے پڑھایا تھا ابھی آپ کو, اس سے موصول ہوتا ہے جو زیادہ لوگوں کے لیے, جو بے شک وہ جو, اور الکفروا جنہوں نے کفر کیا, یعنی جنہوں نے, پھر ہم پیچھے لے آتے ہیں, وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا, کفر کرنے والے. اب یہ کفر کا جو لفظ ہے نا, اس کو ہم انشاءاللہ ابھی انالائز کرتے ہیں, پہلے آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں. کفر کیا بآیات اللہ, 7 آیات کے اللہ کی آیات کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا, لہم ان کے لیے عذاب ہے, شدیدن بہت سخت. تو آپ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے تو جب آپ دیکھتے نا ان الذین کفروا, تو فوراً ہی میں اور آپ اپنے آپ کو اس کفروا والی کیٹیگری سے آؤٹ کر لیتے ہیں. کیوں آؤٹ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم تو ان الذین آمنوا میں ہیں, تو کفروا میں تو ہم ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ آیت جو ہے وہ ہم سب پہ اپلائی ہوتی ہے. آج آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہمارا کفروا ہے اس وہ کس آپ نے مائکرو سب کو لگا دیا. جی, کفروا کا جو معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے رد کرنا. اصل میں بیسیکلی جو معنی ہوتا ہے نا, اصل جو معنی ہے کفرا کا معنی ہے چھپانا. صحیح ہے, کفرا کا معنی ہوتا ہے چھپانا. رات کو بھی نا کافر کہتے ہیں, رات جو ہے وہ دن کی روشنی کو چھپا لیتی ہے, تو کافر کوئی گالی نہیں ہے, کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا. اور اسی سے نکلا
انکار کا مفہوم کہ جو کوئی اگر سچ کو چھپا رہا ہے تو مطلب وہ بیسیکلی انکار ہی کر رہا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد یہی لفظ جو ہے پھر آگے چل کر جب جیسے زبان کی بھی تو ارتقاء ہے نا, ہر زبان کا ارتقاء ہوا ہے نا, ہر زبان نے ایک بتدریج ایک سفر طے کیا ہے. تو عربی زبان میں یہی لفظ پھر ایمان کے مقابلے میں بولے جانے لگا, یعنی ایک طرف ایمان پھر دوسری طرف کفر. ٹھیک ہے, تو ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا اور تسلیم کرنا, تو کفر کا معنی کیا بن گیا؟ نہ ماننا اور رد کرنا, ریجیکٹ کرنے والے کا معنی ہے. ٹھیک ہے, تو کفر کی نا کئی اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم کیا ہے کہ اللہ کا ہی انکار کر دے انسان کہہ دے کہ نہیں یہ دنیا اٹ سیلف بن گئی ہے, بگ بینگ تھیوری سے بن گئی, اور جو ہے اللہ نہیں ہے, تو وہ اللہ کا ہی انکار کر دے, تو یہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا وہ شخص جو کہ اللہ کو تو مانتا ہے کسی طرح سے, لیکن اس کی اور چیزوں کو نہیں مان رہا, جیسے الہامی مذہب ہے یہ, اسلام کو نہیں مان رہا, وہ اللہ کو مانتا ہے, کہتا ہے ہاں اللہ ہے, لیکن اور کچھ نہیں مان رہا. پھر تیسرا وہ شخص ہو سکتا ہے جو کہ اللہ پر تو ایمان لاتا ہے, اس کے احکامات کو بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے احکامات ہیں, ہاں رسولوں کا انکار کر دیتا ہے, کہتا نہیں کوئی رسول نہیں ہے, بس اللہ ہے اور بس, اور ہاں صحیح ہے, اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرو اور سوشل سروس کرو اور یہ سب کرو, وہ سب یہیں تک رہتا ہے وہ, تو یہ بندہ بھی کافر ہے, کفرہ میں شمار ہوتا ہے اس کا. یہ تیسری کیٹیگری. چوتھی کیٹیگری ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لا رہا ہے, اس کے احکامات کو بھی سمجھتا ہے, وہ نبیوں رسولوں کو بھی مانتا ہے, لیکن ان کے درمیان میں تفریق کرتا ہے. تفریق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا. جیسے آپ عیسائیوں کو دیکھتے ہیں, عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگوں کو بس سارے نبیوں کو مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوتے تو اسلام میں داخل نہ ہو جاتے, پھر وہ عیسائی کیوں رہتے. اسی طرح یہود کو آپ دیکھ لیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کے نبیوں کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے, بلکہ ان کو تو قتل کرنے کے در پہ تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. تو یہاں پر وہ کیٹیگریز میں آ گئے. پھر پانچویں کیٹیگری وہ ہے کہ پیغمبروں کی تعلیمات میں فرق کرتے ہیں, کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے. اب یہاں پر ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ کیا ہم پورا کا پورا اسلام کو فالو کرتے ہیں؟ ہمارا یہ حال نہیں ہے, کچھ تعلیمات کو تو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مان رہے, یا کچھ کو مانتے تو سب کو ہیں. اب یہ چھٹی کیٹیگری ہے, سب کچھ مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, یہ چھٹی کیٹیگری. تو ہم کہیں نہ کہیں اس کفرو کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ہم یہ نہیں اپنے آپ کو بالکل ایکسکلوڈ آؤٹ کر سکتے کہ ہم جو ہے ہم تو آمنوں کی کیٹیگری میں ہیں. آمنوں کی کیٹیگری میں آنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہم ایسے ہی فوراً آمنوں کی کیٹیگری میں نہیں آ جائیں گے. ایک آیت آپ دیکھیے, پہلی اور دوسری بتا دیں. اچھا پہلی میں بتا دیتی ہوں. پہلی تھی اللہ کا انکار, سب سے پہلی تھی اللہ کا بالکل انکار کر دے انسان کہے کہ نہیں دنیا جو ہے وہ اٹ سیلف بن گئی اور کوئی خدا نہیں ہے. اور دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ وہ اللہ کو تو مان لے لیکن اس کے کوئی احکامات نہ مانے, کوئی الہامی مذہب نہ مانے. اور تیسری کیٹیگری تھی کہ وہ اللہ کو بھی مانے اور کہے کہ ہاں الہامی مذہب بھی ہیں, لیکن رسولوں کو نہ مانے, ایک رسول کو نہ مانے یا سب کو نہ مانے. پہلی تیسری کیٹیگری میں تو وہ کسی رسول کو نہیں مان رہا, اور چوتھی کیٹیگری میں وہ کچھ رسولوں کو مان رہا ہے اور کچھ کو نہیں مان رہا. پانچویں کیٹیگری میں وہ رسولوں کی تعلیمات میں فرق کر رہا ہے کہ کوئی تعلیم مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا. اور چھٹی کیٹیگری میں وہ مانتا سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تو یہ تو ہمیں جو ہے نا بہت الرٹ ہونا پڑے گا. اس کے بارے میں ایک اور آیت قرآن مجید کی اٹ سیلف اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے, اور وہ ہے یہ والی آیت. یہ ہے سورت حجرات کی آیت ہے, سورت نمبر 49 ہے اور آیت نمبر ہے 14. قالت الاعراب آمنا, کیا کہا دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائے. قل کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے, لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے, ولیکن بلکہ تم کہو, قولو تم کہو, اسلمنا تم تو اسلام لائے, ولما یدخل الایمان فی قلوبکم ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں. آپ دیکھیں یہ ہمارا حال نہیں ہے. ہم بورن مسلمان ہیں, ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں,
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں سب کچھ، لیکن ابھی ہم یہاں تک ہیں، ابھی ہم اسلام پر ہیں، ایمان میں نہیں ہے۔ ایمان والی کیٹیگری میں آنے کے لیے ہمیں اپنا تقوی بڑھانا پڑے گا، اور وہ تقوی بڑھانے کے لیے دیکھیں آگے ہی بتا دیا گیا کہ کیسے تم ایمان میں کب داخل ہوگے، جب وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب تم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانو گے، پوری طرح قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تب جا کے تمہارے دل میں ایمان آئے گا، اور تب تم ان الذین آمنوا کی کیٹیگری میں داخل ہوگے۔ ابھی تو تم صرف اسلمنا والی کیٹیگری پر ہو۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اور اس سب کا پھر تمہیں اجر کیا ملے گا کہ اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اگر تم سے جو بھول چوک جو تم سے بعد میں ہو جاتی ہے، جو کہ ہوتی رہے گی انسان ہونے کے ناطے، لیکن انسان اپنی پوری کوشش کر کے اپنے دین پر عمل پیرا ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، اس کے بعد اس پہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے نا بس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کرنے والے، ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، یہ لفظ نا، یہ جو جملہ ہے نا بہت سخت ہے، بہت سخت۔ آپ دیکھیں اللہ زبردست ہے، بہت زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خلاف ورزیاں کرنے والوں سے انتقام لے گا قیامت کے دن۔ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ مہربان ہے، الرحمن الرحیم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہم۔ آپ بہت ہی کامن بات سنیں گے لوگوں کے منہ سے۔ ہم شروع میں جب مجھے پتا نہیں تھا تو میں بھی یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو بس معاف کرتے چلے جائیں گے، تو پھر اس حساب کتاب کا کیا مقصد، پھر امتحان کا کیا مقصد جب سب نے ہی پاس ہو جانا ہے؟ پھر امتحان کس چیز کا؟ تو اللہ تعالیٰ حساب بھی لیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ سخت بھی ہیں۔ اگر جہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آگے اور مزید قدرت کا بیان اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفا نہیں چھپی کوئی، نہیں چھپتی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، علیہ دیکھیے لا کا معنی ہے نہیں، یخفا جو لفظ ہے نا وہ خا فا اور یا سے ہے، خا فا یا، اس کا معنی ہوتا ہے خفی۔ خفی ہم نے اخفا پڑھا تھا، اخفا تجوید میں اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا مخفی ہے، تم سے مخفی رکھی گئی ہے، چھپا کے رکھی گئی ہے۔ تو یہ مخفی کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اگر ہم لوگوں کی اردو ابھی تک اتنی باقی ہے تو۔ دیکھیں مطالعہ نا بہت ضروری ہوتا ہے، اردو کو اچھا کرنے کے لیے مطالعہ ضرور کریں۔ دیکھیں ہماری اپنی زبان ہے، اس سے بھی محبت کریں اردو سے۔ لا یخفا نہیں مخفی، نہیں چھپی ہوئی، نہیں چھپتی، علیہ اس سے، اللہ اور ہی، اللہ اور ہو ہے یہ۔ تو یہ جب پیچھے یا دیکھا یا آئی تو اس کی وجہ سے ہاں پر زیر آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ علیہ اصل میں یہ اللہ اور ہو تھا، مل کے علیہ ہی بن گیا، یعنی اس پر، اس ایک مذکر پر، اور یہ اس کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ لا یکفا نہیں چھپتی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز۔ یہ شے لفظ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا بہت، شے کیا شے ہے، وہ کیا شے ہے، تو شین بڑی شے ہم بولتے ہیں نا، تو یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ شیئن فی الارض زمین میں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ اتنا وسیع ہے۔ اس کو ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے علم میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اس کو کسی کو اس میں سے دے دے،
تو جب اللہ کا اتنا وسیع علم ہے تو اس کے علم میں سے آئی ہوئی جو وحی ہے اس پر بھی ایمان لانے کی دعوت ہمیں دی جا رہی ہے، اور نصرانیوں کو اور عیسائیوں کو اور سب کو دی جا رہی ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آگے آیت، ہوا وہی ہے الذی، جو، الذی میں نے آپ کو بتایا تھا الذین کا سنگولر ہے اور یہ بھی اس سے موصول ہے، جو، یصورکم، سواد واو اور رے سور سے ہے، سور صورت بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، مصور بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، تو تصور بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے۔ تصور میں امیجن کرو، کوئی چیز تخلیق اپنے دماغ میں کرو، امیجن کیا ہوتا ہے؟ تو یصورکم سواد واو رے سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صورت، اور یصورو وہ بناتا ہے صورت، کم تمہاری، کا کما کم، کا سنگولر کے لیے، کما دو کے لیے، اور کما کم تین یا تین سے زیادہ کے لیے یعنی پلورل کے لیے، تو تمہاری صورت بناتا ہے، کہاں صورت بناتا ہے؟ فل ارحامی، رحموں میں، ریح میم، رحم کا معنی ہوتا ہے ماں کا جو رحم یوٹرس ہوتا ہے، فل ارحامی، تو رحموں میں، یعنی کہ رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورت بناتا ہے، کیفا، جس طرح بھی یا جیسی بھی، کیفا کا لفظ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ یہ استفہامیہ لفظ بھی ہے، کیسے کے لیے آتا ہے، جیسی بھی، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء یہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ سب بولتے ہیں نا ہم، تو یہ وہی ورڈ ہے، یشاء وہ چاہتا ہے۔ یہ یا جو آ رہا ہے نا شروع میں، جب بھی فعل کے آگے جب بھی کوئی یا آئے گا نا شروع میں، اس کا معنی اس میں ہم وہ کا اضافہ کریں گے، جہاں دیکھیں یا کے لیے آ رہا ہے تو وہ آئے گا، شروع میں اگر تا آ گیا، تا زبر تا، تا پیش تو وغیرہ، تو تم اس کے لیے معنی آئے گا، وہ انشاءاللہ آگے میں تھوڑا تھوڑا سمجھاتی جاؤں گی۔ تو اب آپ اس کی ذرا تفسیر دیکھیں کہ پہلی جو آیت ہم نے ابھی پیچھے پڑھی نا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت تو دیکھیے کہ 3 اندھیرے پردوں میں اللہ تعالیٰ صورت تخلیق کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج تک بھی کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہی نہیں کہ جس میں بچے کی صورت پہلے سے پتہ چل جائے کہ کس پہ گیا ہے بچہ ماں سے زیادہ ملتا ہے کہ باپ سے زیادہ ملتا ہے۔ اتنی ہائی ویو الٹرا ساؤنڈ جو آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ بھی صرف آپ کے بچے کا جو اسکیلیٹن ہوتا ہے، بون اسٹرکچر، صرف وہ ڈیفائن کر سکتی ہے، اور کچھ نہیں پتا چلتا، چہرہ کا بس کم نہیں پتا چلتا، اور کچھ پتا چلے نہ چلے دل کا ہارٹ ویل وغیرہ سب کچھ پتا چل جائے، لیکن صورت نہیں سمجھ آتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں صورت کا ذکر کیا کہ وہاں جہاں تم جھانک کے دیکھ بھی نہیں سکتے، وہاں پر اللہ وہ ہے جو کہ اس کی صورت بنا رہا ہے جیسی چاہے، اور سب کی صورت ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو 2 جڑوا بچے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایک فرق ہوتا ہے جو کہ ماں باپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، باقی لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے، ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فرق ہے۔ تو اتنے اندھیرے اس میں، اتنی اندھیری جگہ میں آپ دیکھیں یہ 3 پردے، ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں آتا ہے 3 پردوں میں بنایا۔ 3 پردے کیسے بنے؟ ایک تو پیٹ، سب سے اوپر والی جھلی، پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو چیرے اندر، تو اندر ہوتا ہے یوٹرس کی جھلی، پھر اس کو چیرے اندر، تو اندر بچہ بھی ایک بیگ کے اندر ہوتا ہے، ایک تھیلی میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی وہ جھلی، تو 3 پردے ہو گئے۔ تو 3 پردوں میں اللہ تعالیٰ تصویر انسان کی صورت بناتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ یہاں پر آیات جو آ رہی ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ تو خود ماں کے رحم میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تو خود ماں کے رحم میں تخلیق ہوئے ہیں، تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتے نا۔ خدا تو وہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، جو یہ بنا رہا ہے۔ یہ آیات جب نجاشی کے سامنے پڑھی گئی تھی نا، نجاشی پتہ ہے کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ پہلی جو ہجرت ہوئی تھی نا، پہلی ہجرت جو مکہ سے ہوئی تھی، وہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی۔ اور وہ نجاشی جو تھا، جب اس کے سامنے یہ آیات پڑھی گئی تھی تو وہ اس کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ جو آیات تم پڑھ رہے ہو، جو بھی باتیں کر رہے ہو، ان باتوں میں اور جو ہمارا دین ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے،
میں تن کے برابر بھی فرق نہیں ہے، یعنی کہ بالکل صحیح باتیں، تصدیق والی باتیں تھیں. اور وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور کچھ ہوں گی وجوہات، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. اور جب وہ اور اس نے مسلمانوں کی بہت مدد بھی کی تھی اس دوران میں، جب وہ وہاں پر رہے، جو ہجرت ہو کر آئے تھے مہاجرین تھے. جب اس کا انتقال ہوا تو نجاشی کا نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غائبانہ پڑھا تھا، کیونکہ وہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ وہ مسلمان ہے. تو اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ مدینہ میں غائبانہ پڑھا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا. لا الہ الا ہوا، وہی تو ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے. العزیز، بہت زبردست ہے. الحکیم، حکمت سے بھرپور، اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اس میں کیا مقصد ہے. میں بچپن میں سوچا کرتی تھی مچھروں کا کیا مقصد ہے، مچھروں کو اللہ نے کیوں بنایا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مچھروں کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ اتنا بڑا انسان جو اتنا مغرور ہوا پھرتا ہے، وہ ایک مچھر کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے. کہ رات کو اگر لائٹ چلی جائے یا مچھر آپ کے کمبل میں گھس جائے، آپ کو تنگ کر رہا ہو، تو آپ اسے بھگا نہیں پاتے. آپ چڑتے رہیں گے، لیکن آپ اس پہ قدرت نہیں رکھ پاتے. تو اللہ نے انسان کو مزہ چکھانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مخلوقات بنائی ہیں تاکہ انسان کو پتہ رہے کہ تم جو ہے وہ کلی علم کے اور کلی قوت کے حامل نہیں ہو. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 7 پر. هو الذی انزل علیک، وہی ہے الذی، جس نے انزلہ نازل کی، علیک آپ پر، وہی علیک اوپر بھی اپنے پڑھا، الکتابہ کتاب، وہی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. مراد اس کے اوپر لکھ لیں قرآن مجید. من کا معنی ہوتا ہے سے، اور ہو جو ہے اس کا معنی اس، تو اس سے یا اس میں سے، اس میں سے، یعنی قرآن میں سے. قرآن میں آیاتن، کچھ آیات ہیں، محکماتن، محکم ہیں. یہ محکمات کا معنی ہوتا ہے جس میں حکم ہے، احکامات ہیں. کچھ آیات آپ کو صاف صاف واضح نظر آئیں گی جن میں احکامات ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور اس طرح کی قتال کرو، اس طرح کے احکامات والی جو آیات ہیں. پھر آگے ہے ہننا. یہ دیکھیں میں نے ہننا آپ کو ضمیروں میں پڑھایا تھا نا، مؤنث کے لیے. تو آیات جو ہے نا مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہیں اس میں عربی زبان میں. جیسے ہمارے یہاں بھی تو نان لیونگ تھنگس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا، جس میں جیسے ہم کرسی کہتے ہیں، کرسی کو ہم مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، کرسی رکھی ہوئی ہے. پنکھا چل رہا ہے تو پنکھا کو ہم مذکر کہتے ہیں. میز رکھی ہوئی ہے. تو ایسی آیات جو ہے وہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہیں. اور جمع مؤنث کے لیے ہا ہما ہننا، ٹھیک ہے، ہا ہما ہننا، اور ہیا ہما ہننا. تو وہ امو کا معنی ویسے تو ہوتا ہے مائیں، امن، کا معنی ہوتا ہے مائیں، امن. تو ماں کون ہوتی ہے؟ ماں انسان کا اصل ہوتا ہے. ماں سے ہی تو انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو انسان کا اصل ہوتا ہے. تو اس لیے اسی سے مراد یہاں پر نا لٹرل معنی میں نہیں ہے، مراد ہے کہ اصل ہے. ام الکتابی یعنی اصل ہے کتاب کی، یعنی کتاب کی جو اصل جو معنی ہے یا مطلب ہے، یا جس کی وجہ سے کتاب آئی ہے، وہ اس کی محکم آیات ہیں، جن میں احکامات ہیں جو آپ کو واضح سمجھ آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو تو اس میں کوئی حیلہ حجت نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے. اسی طرح اخرو، اور دوسری، اخر کا معنی ہوتا ہے دوسری یا بعد آنے والی ہے، اس کے علاوہ متشابہاتن، متشابہہ ہیں، متشابہات ہیں، یعنی باہم ملتی جلتی. یہ معنی لٹرل میننگ لکھ دیا ہے اس میں، یعنی اس کو آپ متشابہات ہی سمجھیں. اب اس کو میں سمجھاتی ہوں آپ کو. جیسے دیکھیں محکم آیات تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے احکامات والی آیات ہیں. متشابہات آیات کون سی ہوتی ہیں؟ جس کے بارے میں انسانی عقل پوری طرح سے اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتی. جیسے اللہ کا ہاتھ، کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ صلح حدیبیہ میں جو صلح حدیبیہ، نہیں میثاق، ہاں میرا خیال ہے حدیبیہ ہی تھا،
وہ تھا نا جس میں جب عمرے پہ جا رہے تھے مسلمان، تو ایک میثاق لیا گیا تھا کہ اب ہم جا کے لڑیں گے، کیونکہ اس میں افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ عثمان، جو حضرت عثمان تھے، ان کو قاصد بنا کے اندر بھیجا گیا تھا مدینہ میں، مکہ میں، تو ان کو